حضرات ان سے بڑے نقشبندی ہونے کے ناطے میرے شیخ بڑے حضرت مجدد پاک، پھر بڑے حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری، پھر بڑے صدیق اکبر۔ میں حتمی بات کہنا چاہتا ہوں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہ السلام بھی اپنے اوپر ایک بڑا رکھتے ہیں جسے صاحب ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اگر پیغمبر کو بھی اللہ نے کسی بڑی کی چھاؤں میں رکھا، کسی بڑے کے پیچھے رکھا، کسی بڑے کی جناب والا نسبت کا حامل رکھا، اور آمینہ کے لال خود بڑے ہیں، ان کا بڑا صرف وہی ہے جس کو یہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ وحدہ لا شریک جل جلالہ وہ ہے جس کا بڑا کوئی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے جن کا بڑا صرف پروردگار ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا عزیز الدین کوکب سے لے کر بات جناب حیدر کردار تک جائے گی، بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک جائے گی، بات پھر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ تک جائے گی، اور جب بات کملی والے تک جائے گی تو ہم نے پوچھنا ہے کہ کملی والے کا بڑا کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا سنیے میرے پاک نبی کے غلاموں، حتمی بات ہوگی اس کی جو خود اکبر ہو۔ اب اگر یہ بات ذہن میں آ گئی تو آگے چلو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی غلام کی تعریف فرمائیں فضیلت، میں علم العقائد کی بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں کسی کی تعریف فرمائیں تو فضیلت، اہل بیت اطہار، اہل بیت پاک کی، اہل بیت اطہار اصحاب پاک میں سے کسی کی، صحابہ کرام اہل بیت پاک میں سے کسی کی تعریف فرمائیں تو فضیلت، ائمہ مجتہدین کسی کی تعریف فرمائیں تو فضیلت، اکابر اولیاء اللہ اجلہ علماء کسی کی تعریف، اور وہ امام اہل سنت بھی جب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرنا چاہتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت لا کو سلام ثانی اثنین ہجرت پہلا کو سلام مصطفیٰ پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ۔ اب سنیے، میں تیسری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی ترتیب کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ افضل وہ ہوتا ہے فضیلت والوں میں دو ہم رتبہ ہوں، 100 ہوں، لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، اربوں خربوں ہوں، خوبیاں ایک جیسی ہوں، سٹیٹس ایک جیسا ہو، تعارف سب کا ایک ہی ہو، پہچان سب کی ایک ہی ہو۔ اب ان میں رب کی بارگاہ میں زیادہ مقرب کون ہے؟ یہ بات اس وحدہ لا شریک جل جلالہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ کس کی نیت کب کیا ہے، کب کیا ہوگی،
کس کا ارادہ کب کیا ہے کب کیا ہوگا، پہلے کون کیا ہے بعد میں کون کیا ہوگا، بولو 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 مہربانی آپ کی، پہلے کون کیا ہے بعد میں کون کیا ہوگا، آج دل کس کا کتنا ستھرا ہے کل کتنا ستھرا رہے گا، قیامت تک کتنا ستھرا رہے گا، قبر میں کتنا وہ اعلیٰ رہے گا، اس بات سے میرے رب کے بغیر کما حق ہو کوئی بھی باخبر نہیں، امام الانبیاء بھی باخبر ہوں گے تو رب کے بتانے پر، لہذا توجہ چاہوں گا میں پاک نبی کے غلاموں، قرآن مجید کی 10 آیات، کتنی بولو 10 آیات وہ ہیں جن میں پروردگار عالم جل جلالہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خوبی بیان کر رہا ہے، وہ صفت بیان کر رہا ہے، وہ شان بیان کر رہا ہے جو پاک نبی کی ساری امت میں سوائے ابو بکر کے کسی کے پاس بھی نہیں۔ یہ ہے افضلیت، یہ فضیلت نہیں، یہ کیا ہے؟ اعلیٰ جب تعریف کرے، اکبر جب تعریف کرے، اعظم جب تعریف کرے، اقدس جب تعریف کرے، وہ فضیلت نہیں رہ جاتی، پھر وہ افضلیت ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا میرے پاک نبی کی ساری امت میں سارے مقبولوں، سارے محبوبوں، رب کے سارے پیاروں، صحابہ پاک کی ساری جماعت، اہل بیت اطہار کا سارا جنابی والا خوبصورت شجرہ، ان سارے بندگان خدا میں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک جیسے کام پر جو ثواب ابو بکر کو عطا ہوتا ہے، میں بسم اللہ کرتا ہوں، سارے صحابہ پاک میں سے، ساری اہل بیت پاک میں سے، خوش ہو کے بولو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے ہاں ایک جیسے عمل پر، مثلا صدقہ جناب عمر عثمان علی نے بھی کیا اور صدقہ جناب صدیق نے بھی کیا، بدر میں یہ بھی کھڑے ہوئے اور صدیق بھی کھڑے ہوئے، ہجرت انہوں نے بھی کی اور جناب صدیق نے بھی کی، لیکن رب نے ان سب کے مقابلے میں زیادہ ثواب کسے دیا؟ وہ جسے رب نے زیادہ ثواب دیا وہ افضل ہوگا۔ زندہ زندہ توجہ میری جان، توجہ۔ اب سنیے، میں جلد اس وقت 3 ایک آیات آپ کی خدمت پیش کر پاؤں گا، بڑے آسان سے الفاظ میں اپنی بات عرض کرنا چاہوں گا، ویسے بھی اتنا صاحب علم میں ہوئی نہیں کوئی ادک بحث چھیڑ دوں، کوئی مشکل باتیں چھیڑ دوں جو آپ کو پلے نہ پڑے، بڑے آسان پیرائے میں نے اپنی معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بندہ مومن آیا، آزان سنی، آزان کو سمجھا کہ آزان کیا کہتی ہے، پھر اس کی حکم کی تعمیل میں وضو کیا، مصلی بچھایا، بیت اللہ کی طرف رخ کیا، کھڑا ہو گیا، تکبیر تحریمہ کہہ کر کے سب سے افضل ترین عبادت میں شامل ہو گیا، سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہو گئی، عرض کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اونچی بول، پھر مچل کے کہو۔ مارچ کا مہینہ تھا، تاریخ مجھے یاد نہیں ہے، سن 72 تھی، میں نعت شریف پڑھ رہا تھا، دیہڑے بانچ گھنی تیرا رب کرم پہلے دیکھ، اونچی بول سبحان اللہ، ذرا مہربانی ہے۔ سورہ فاتحہ کی اس خوبصورت دعائیہ کلمے کا جملے کا ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سے پہلے اس دھرتی پر برے صغیر میں جتنوں نے کیا، انہوں نے کہا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ احمد رضا نے کہا مولویو قرآن کا ترجمہ ہے، خالی گرامر نہیں چلانی، دیکھنا ہے کہ بات کس سے کرنی ہے، کس پیرائے میں کرنی ہے، کس پس منظر میں کرنی ہے،
کتنے بے وقوف ہو تم کہ اللہ نے تمہیں مومن بھی بنا دیا، آذان بھی تم نے سن لی، آذان کا تقاضا بھی جان چکے، وضو بھی کر لیا، مصلی بھی بچھا لیا، بیت اللہ کو رخ بھی پھیر لیا، اب تکبیر تحریمہ بھی کہنے لگے ہو، اور تکبیر تحریمہ کہہ کر سب سے اہم عبادت نماز میں تم شامل ہو گئے، اب کہتے ہو سیدھی راہ دکھا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، مولا ہمیں سیدھی راہ چلا، تو نے دکھائی ہمیں دیکھ لی، تو نے عطا فرمائی ہم نے حاصل کر لی، تو نے سعادت بخشی ہم نے قبول کر لی، اب چلائیں رکھ چلائیں رکھ چلائیں رکھ چلائیں رکھ۔ ان لوگوں کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں جن پہ تیرا انعام ہو چکا ہے، ہو چکا ہے۔ اب قرآن سے جب ہم نے پوچھا اے قرآن مجید یہ بتا وحدہ لا شریک جل جلالہ کا انعام کن کن طبقات پہ ہوا ہے، اللہ کی کتاب نے وضاحت بیان فرمائی، فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چل کے بولو سبحان اللہ۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے 4 خوش نصیب طبقوں کو اپنے انعام کے قابل بنایا۔ اچھا، انعامات کو جس ترتیب سے قرآن نے بیان کیا ہے، انعامات اپنے درجے اور رتبے میں بھی یہی ترتیب رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا انعام نبوت، اس کے بعد صداقت، اس کے بعد شہادت، اس کے بعد ولایت۔ مجھے صوفیہ کی بارگاہ سے جو خیرات ملی ہے اس کی روشنی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں میں سے 3 شہید، سیدنا عمر پاک شہید، سیدنا عثمان پاک شہید، سیدنا علی پاک شہید۔ جناب ابو بکر کا وصال کیوں ہوتا ہے؟ شہادت کیوں نہیں ہوتی؟ باقی تینوں خلفاء شہادت پاتے ہیں، امام حسن پاک شہید، امام حسین پاک شہید۔ یہ جناب صدیق اکبر کا وصال کیوں ہوتا ہے؟ مجھے بتایا کسی اللہ کے بندے نے، اس لیے کہ تم جیسے بے خبریں الجھ نہ جائیں، کمزور عقیدے والے کسی شک میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ابو بکر کو جنابی والا نبی کے بعد رکھا ہے، رکھا ہے، رکھا ہے، اور انعام میں پہلا انعام نبوت، دوسرا انعام صداقت۔ اگر ابو بکر پاک شہید ہو جاتے، عمر پاک نے بھی شہید ہونا تھا، عثمان پاک نے بھی شہید ہونا تھا، اہل ایمان کے مولا اور اہل ایمان ہی کے مولا۔ ذرا میری بات پہ غور کرنا، میں اپنے آقا مولا ملجا ماوا علی المرتضی شیر خدا کو مولا کائنات کہنے میں لمحے کا تأمل محسوس نہیں کرتا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، رب سب کا ہے، ولی مومنوں کا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ کملی والے بھی رسول ساری خدائی کے ہیں، لیکن ولی صرف ایمان والوں کے ہیں۔ کائنات میں مودی بھی آ گیا، قادیانی بھی آ گئے، کھتری بھی آ گئے، سکھ بھی آ گئے، سب چوڑے چمار بھی آ گئے، اور میرے پاک علی کے ساتھ جو میرا نمک حلالی کا تعلق ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں ولایت صحن علی میں لفظ کائنات کی چھتری کا بہانہ لیے کسی بے ایمان کو کھڑا برداشت کر سکوں۔ بے ایمان تفاجر، وہ ازل سے اہل ایمان کے مولا ہیں اور اہل ایمان ہی کے مولا ہیں۔ یا علی شیر خدا،
تینوں خلفاء شہید. جناب صدیق اکبر کا وصال کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ الجھے نا، کسی مغالطے میں نہ پڑ جائیں. ہمیں سیدھا سیدھا پتا ہو نبی کے بعد صدیق ہے، صدیق کے بعد شہید ہے. اب آگے سنیے میں کیا کہنا چاہوں گا. میرے مالک جل جلالہ نے انعام یافتہ طبقوں کا تذکرہ فرمایا. 4 نبیین اس میں جمع، صدیقین بھی اس میں جمع، شہداء بھی اس میں جمع، صالحین بھی اس میں جمع. 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لفظ نبیین کے معنی میں موجود ہیں. خود جناب صدیق اکبر سمیت قیامت تک کے آنے والے صدیق لفظ صدیقین کے معنی میں موجود ہیں، موجود ہیں، موجود ہیں. جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقین میں شامل ہیں آلریڈی، تو پھر ان کو بطور صدیق الگ سے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مجھے نہیں، میرے پیر کو نہیں، میرے امام کو نہیں، امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں، میں بھی پاک کے کسی صحابی کو بھی نہیں، حضور کے اہل بیت پاک کے کسی فرد کو بھی نہیں. خود رسول اللہ نے بھی ایسا نہیں کیا. یہ کرنے والا وہ ہے جسے اللہ رکھے اسے کون. اب صدیقین میں اگر ابو بکر شامل نہیں تو صدیقوں کی ابتدا کرو گے کہاں سے؟ شامل ہونے کے باوجود قیامت تک جتنے صدیقین آئیں گے، ان تمام صدیقین میں سے بطور صدیق اللہ نے جسے ہائی لائٹ فرمایا ہے وہ کون ہے؟ سنو رب کا قرآن. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. مچل کے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے کہو سبحان اللہ، اور پیار سے. سلامت رہے آپ. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. محبت لے کے آتے ہیں، محبت کا ہی تقاضا ہوتا ہے بس. اس کے علاوہ اگر کسی نے ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہم نے سمجھا ہی نہیں، کچھ پڑھانے کی کوشش کی ہم نے پڑھا ہی نہیں، کسی مفتی سے فتویٰ پوچھا ہی نہیں. یہ میرا عزیز موجود ہے نعیم صاحب، انہوں نے کہنے لگی کو ہدیہ شدیہ، میں کہ سرکار صدیق اکبر کی وفا کی بات کروں؟ کہتے ہیں وہ تو ہوگی. تو میں نے کہا پھر اگر وفائے صدیق کی بات کرنی ہے تو پھر ہدیہ بچ گولی مار جو ککڑے پاس مارنے والے ہیں. اگر عشق صدیق کی بات کرنی ہے تو کم از کم ملا ہدیہ نہیں چھوڑ سکتا. کیا آپ اور میں اتنے غیرت مند ہیں رب کے بنائے پر کہ ہم اس کو بلائیں، اس کو اپنی وسعت کے مطابق کھانا کھلا کے بھیجتے ہیں؟ تو کیا رب کے ہاں غیرت کا کوئی اصول نہیں؟ اس کو قبر میں جا کے ٹرائی کرنا ہے یا جیتے جی ٹرائی کرنا ہے؟ بجو میری جان. اب سنیے، صدیقین میں جناب سیدنا صدیق اکبر شامل ہیں. جب شامل ہیں تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے صدق کی بات الگ کیوں کی؟ اب ایک بات ذرا اور مجھے اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی، سنتے جاؤ. میرے مالک جل جلالہ نے اپنی بات فرماتے ہوئے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ رب العالمین جل جلالہ کی تعریف ہے، حمد ہے اصدق. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے صادقن صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ابو بکر کا لقب رب نے جو دیا یہ کملی والے نہیں دیا، کملی والے آقا نے عتیق کا لقب دیا. لیکن وہ آپ کو روایت میرے عزیز القدر نے سنائی کہ آپ کی اماں جان کو یہ بشارت ملتی ہے کہ اس کا یہ جو بچہ ہے یہ عتیق ہے، پیدا جو ہویا نہیں. آواز دینے والا کوئی انسان نہیں، بنو ہاشم کے قبیلے کا کوئی فرد نہیں، دائیں بائیں کا کوئی پہرے دار نہیں، آواز غیبی ہے.
جس ماں کے پیٹ میں جناب ابو بکر ہیں اسے آواز آتی ہے یا امت اللہ، اے اللہ رب العالمین کی لونڈی، بالتحقیق حقائق کی روشنی میں الحق جل جلالہ جو بیان کرے وہی اصل تحقیق ہے، اور میری تیری ہر وہ محنت مجھے اور تجھے فائدہ دے گی جو الحق کی منشا کے مطابق ہو۔ سجے کھبے جدھر نکلیں گا، صفحے بھی کالے کریں گا تو منہ بھی کالا کریں گا تو دل بھی کالے ہوں گے۔ وہ تحقیق نہیں، وہ تحقیق کی شکل میں نری تذلیل ہے، وہ نری رسوائی ہے۔ اجے آپ جمے نہیں، پیدا تو ہوئے ہی نہیں۔ اسمہ فی السماء یا صدیق، آسمانوں میں ان کا نام صدیق ہے، اجے تو جنہ جمعہ ہی نہیں۔ ایک کروائی بھی ایسا پائیے کہ یار کو خیر مناؤ، اللہ مہربانی فرمائے۔ پہلے مہنگائی دے تم مرن لگے ہیں، کسی طرح مارو نہ تو توجہ کرو۔ والے محمد، اور وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہوں گے نا، ان کے لیے صاحب سنگی بھی ہوگا اور رفیق بھی ہوگا۔ رفیق ہر دوست کو نہیں کہتے، رفیق اس دوست کو کہتے ہیں جو دکھ میں بھی کام آئے، سکھ میں بھی کام آئے۔ ایک خاص قسم کے یارانے کا نام ہے رفاقت۔ یہ اعلان تو پہلے ہو رہا ہے، ابھی جناب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ پھر شرک ہی شرک ہے، کفر ہی کفر ہے، دور جہالت ہے۔ محمد نبی علیہ السلام کی عمر مبارک ظاہر ابھی 2.5 برس ہے جب آپ کی ولادت ہوئی، تو اس شرک زدہ ماحول میں اس پیدا ہونے والے بچے کا نام عبداللہ ہی کیوں؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اللہ نے جو پسند کر رکھا ہے۔ اب سنو، میرا رب فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، ایک وہ ہے جو صدق لے کے آیا، صدق لے کے آیا۔ اصدق میرے رب کی شان، صادق میرے پاک نبی کی تعریف، صدیق جناب ابو بکر کی منقبت۔ لفظ اصدق حمد ہے، لفظ صادق نعت ہے، لفظ صدیق منقبت ہے۔ منقبت نعت نہیں ہو سکتی، نعت حمد نہیں ہو سکتی، حمد نعت نہیں ہو سکتی۔ لیکن سنو، اصدق، صادق، صدیق تینوں الفاظ کا مادہ اشتقاق صاد دال کاف۔ اصدق اللہ دی تعریف ہے، صادق سرکار دی نعت ہے، صدیق جناب ابو بکر دی منقبت ہے۔ کتھے خالق کتھے مخلوق، پھر کتھے معبود کتھے بندے، پھر کتھے آقا کتھے امتی، فرق کتنا ہے۔ لیکن اصدق، صادق، صدیق مادہ اشتقاق تینوں الفاظ کا صاد دال کاف، معنی کیا بنے گا؟ سب سے بڑے سچے نے مخلوق میں جس بڑے سچے کو بھیجا، اس بڑے سچے کے سچ کی تصدیق جسے نصیب ہوئی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ والذی جاء بالصدق، ایک وہ جو سچ سمیت آیا، وصدق بہ، اور دوسرا وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ اب میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہنچ، آپ کی نگاہ پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے حضور کے ساتھ تو آپ نہیں گئے، ذرا توجہ کریں، آپ اپنے گھر سے نہیں نکلے، آپ تو اپنے گھر میں۔ آقا علیہ السلام نے تو مسجد حرام سے معراج کا آغاز فرمایا، اور یہاں سے جبرائیل لے کے گئے اور براق پہ لے کے گئے، اور سرکار اکیلے ہیں اور ساتھ جبرائیل ہیں اور 70,000 نوری ہیں، براق ہیں اور کچھ ملبوسات ہیں، کچھ خوشبوئیں ہیں جو جنت سے آئیں۔ مسجد حرام میں پہنچے، مسجد اقصیٰ میں، وہاں سارے نبی ہیں، امتی ایک بھی نہیں۔ جناب صدیق اکبر تو اپنے گھر میں، پھر وہاں سے سیڑھی لگی، عروج شروع ہوا، ہر آسمان پر ایک پیغمبر کھڑا ہے، امت میں سے کوئی بھی نہیں۔ پھر جب خدا کی کائنات ختم ہوئی تو وہاں سے آگے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ رب العالمین کی صفات کی محرابوں میں سے گزرا۔ صدیق اکبر تو اپنے گھر میں، اور جو دیانتدار تصدیق کرنے والا ہو
آپ کا محلے کا ناظم ہو، کونسلر ہو، 17-18 گریڈ کا افسر ہو، آپ اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس کو کاغذات لے کے جانے مور لگوانے کے لیے، وہ آپ کا شناختی کارڈ اوریجنل مانگے گا، پھر آپ کی فوٹو وہاں بھی دیکھے گا، آپ کو بھی دیکھو، اے تسی ہی ہو. یعنی جتنا ذمہ دار تصدیق کرنے والا ہوئے گا نا، انہیں اتنا ہی اہتمام کرنا ہے، بھئی چنگی طرح چھان بین کر لو. آپ کا ہی نام ہے عزیز الدین، آپ کے ابا جان کا نام عبدالقیوم، جی میں ہی ہوں. آپ ہی پنڈی میں رہتے ہیں مسلم ٹاؤن میں، جی میں ہی ہوں. تاں جا کے کدھر مور لائے گا، اے تے جنا نال ہے ہی کوئی نہیں. تے آن کے کملی والے کو پوچھیا بھی نہیں، میرے کو خبر پہنچی ہے گل ہے یا نہیں. اب سنو میں کیا کہنا چاہوں گا، ذرا توجہ. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی رسول ہیں اللہ کے. والذین معاہ، جتنے بھی ان کے سنگ سنگ ہیں، جتنے صحابہ ہیں ان کے رسول اللہ کے سنگ سنگ رہنے کی گواہی اللہ دے. ہر صحابی نبی کے سنگ ہے، لیکن جو سنگ صدیق اکبر کو ملا وہ سنگ بھی کسی کو. لیکن سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمت نے ایک خوبصورت بات کہی، وہ فرماتے ہیں معیت کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے معیت ظاہری، ایک ہے معیت باطنی. ظاہری معیت یہ ہے کہ میں تواڈے وچ بیٹھا، تسی میرے نال بیٹھے ہو. باطنی معیت ہے کہ کوئی پتہ نہیں تمہیں پاک صدیق دا نام لیا تے کون سلام کرن مدینے پہنچ گیا ہے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے تم؟ سنا شیخ محی الدین ابن فرماتے ہیں کہ یہ جو معیت ہے نا باطنی، یہ سرکار کے ہر صحابی کو حاصل ہے. اگر سنگ رہنا ظاہری طور پہ ضروری ہوتا تو تمام صحابہ کا وصال مدینہ شریف میں ہی ہونا ضروری تھا. لیکن آقا علیہ السلام نے آخری خطبے میں میدان عرفات میں خطبہ کی تکمیل فرمائی اور فرمایا مشرق مغرب شمال جنوب نکل جاؤ. یہ گجرات میں صحابہ کیوں آئے؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں 7 صحابہ کیوں تشریف فرمائے؟ بلوچستان کی 4 پہاڑیوں پہ 4 صحابہ کی قبروں کی میں سرکار کے میلاد کا صدقہ زیارت کر چکا ہوں. محبوب پاک کے شاگرد ہوں. اتنے بندہ مفسر قرآن پیر محمد کرم شاہ العزیز دا شاگرد ہوئے تو مان نہیں کیتا جاندہ، کوئی عطا محمد علی دا شاگرد ہوئے مان نہیں کیتا جاندہ، تیرا کملی والے دا شاگرد ہے. کتھوں صحابہ ٹورے تے کتھے پہنچے، کتنیاں فیساں لیاں رستے چ، اور بڑے دی چھانت لے رہا کر خیر ہوئے گی. اور اگر تسی اللہ دے کرم نال میں دعویٰ کرنے لگا، اللہ اپنی پناہ چ رکھے مینوں، اگر کوئی میرا غریب مسکین سنی پر آئے تھے بیٹھا ہے تو دا دل کر دے میں میرے چھوٹے جے کارچے چھوٹے جے سینے کچی پھوڑی تے بغیر ساؤنڈ تو بغیر دیگ پکایا ہوں بغیر کو خرچہ ہویا ہوں، چونکہ میرے کو 500,000 بھی نہیں، کوئی مجلس سجنی چاہیے دیئے اللہ رسول دے ذکر دی، سونے پاک نبی دی بارگاہ دیاں پاکاں دی، اہل بیت پاک دی، اصحاب پاک دی، گیرن والے پیر دی. تو میرے نال رابطہ کر، میں آواں گا. تو پھر میں جس لئے واپس چلا، میں الیکشن نہیں لڑنا سونے، میں نے دعا دے. کمیز میری پہلے ہی کافی کھلی، میں رکھیے جان بوجھ کے کھلی، چونکہ بندے تک کو پتہ نہیں ہوتا کس لئے پھولنا شروع کر دے. تسی میں نے دعا دے، تسی میں نے بلاؤ، بلان تو بعد گواہی دیو با مولوی جو آنکھے ہے وہی کیتا ہے، یا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور تھے اور کھانے کے اور تھے. میں دیکھتا ہوں کہ میں جن کی خاطر آتا ہوں پھر وہ مجھے میرے رب سے ٹکڑ کیسے نہیں لے کے دیتے. یہ میرا ان کا مسئلہ ہے نا، آپ کا تو بیچ میں مسئلہ ہی نہیں. تو ساتھ اپنا کام کرو، پھوڑی ڈاؤ، سانو بلاؤ. جس خطیب پاکستان دی زندگی چ اے ٹوپی کافی ہوئے پان واسطے انہوں آٹے خرچے چاہیے ہی نہیں ہوندے. کو کریمہ پالشہ پیچھے جاواں گے تو خرچے بدن گے نا. اے وضو مسیت کیتا ہے، وہ نماز پڑھی ہے، ڈیوٹی دے رہے ہیں، مڑ کے گڈی چ پاواں گے، اللہ بھیلی. میں مڑ کے نعیم کو نہیں پوچھنا بھئی میں تقریر کیسی کی تھی، بندے نوں پتہ ہوندا ہے کڑے لڑ لائے نے. جے جنا آ کی چھڑے مولوی میں ویلا ادا کیتے میرے پلے کی بچا، پھر پردے چ نہیں ٹھیک کام. بڑے کام کرو، بڑیاں دی چھانت لے رہو.
اب دیکھو سرکار صدیق اکبر ساتھ نہیں ہے. اور ادھر جب میرے پاک نبی علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے جتنا معراج قوم کے سامنے چاہے اپنے ہو یا بیگانے ہو بیان کرنے کی اجازت تھی وہ بیان کیا تو اپنے تو خوش ہوئے اور مطمئن ہوئے اور کافروں نے بغلیں بجائیں. انج ہو نہیں سکتا, عقل مان نہیں سکتی, موقع ہاتھ آ گیا ہے, چلو پروپیگنڈا کرنے ہاں مات دیاں گے ناکام کران گے. لیکن کسی آ کہو بھولیا پہلے جڑا چیف سپورٹر ہے وہ نہ رابطہ کر. پھر کہو اب کچھ کافروں نے اپنے کافر ٹٹو بھیجے جناب ابو بکر کے پاس. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں ذرا توجہ سے سنیے گا. اور ان کافروں نے آ کر جناب ابو بکر سے کہا سنا ہے آپ کے دوست نے کیا کہا ہے, سنا ہے آپ کے دوست نے کیا کہا ہے. کہنے والے کون ہیں؟ کافر. کہہ کس سے رہے جناب صدیق اکبر سے. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حضور کے بارے میں. مانا یہ نکلا کہ مکے کا بت پرست تو یہ جانے کہ ابو بکر کا دوست آمنہ کا لال ہے اور آمنہ کے لال کا دوست ابو بکر ہے. مکے کے مشرک کو اگر یہ بات پتا ہے تو پاکستان میں کلمہ لمبا لمبا کلمہ پڑھنے والے گکالے کو کیوں نہیں پتا؟ زندہ آباد, زندہ آباد. اب جب انہوں نے کہا نا جی انہوں نے یوں کہا ہے کہ رات تھوڑی سی میں گیا بھی آیا بھی 7 ماہوں سے اوپر گیا, یوں کیا ممکن ہے. تو پتہ جناب ابو بکر مسکرائے. اس لیے آپ کو یہ صلاحیت اور یہ خاص اعزاز اثر ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے پوری امت میں اور ساری اہل بیت پاک سمیت جتنا جناب صدیق واقف ہیں اتنا خدا کی خدائی میں اور کوئی نہیں. تو جناب ابو بکر نے فرمایا انہوں نے کہا ہے تو پھر یہی تو سچ ہے. اردو بھی ایک زبان ہے اگر سمجھی جائے تو انہوں نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہی تو. اکبر وارثی نے کہا معجزہ یہ نبی جی کا تحقیق ہے, معجزہ یہ نبی جی کا تحقیق ہے, جس نے تصدیق کی ہے وہ صدیق ہے, وہ جو منکر معجزے کا 1, معجزے والے نبی کا 2, معجزے کی تصدیق کرنے والے ابو بکر کا 3, وہ جو منکر ہے جاہل ہے زندیق ہے, وہ جو منکر ہے جاہل ہے زندیق ہے, بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے. اللہ اکبر. اب سنیے جب صدیقین میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں تو اللہ سے ان کی سچائی کو جب رب نے بیان کیا تو یہ فضیلت نہ رہی, افضلیت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ چونکہ بیان رب نے کیا اور رب کے بغیر بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کس کا حال میرے ساتھ کیسا ہے اور کس کا تعلق میرے نبی کے ساتھ کتنا ہے. خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. ایک آیت اور سنیے, اس کے بعد اگر مجھے وقت نے اور ہمت نے جو ہے وہ میرا ساتھ دیا تو ایک آیت اور عرض کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ فطرت بشر ہے کہ جب یہ اپنے مخالف کا راستہ روک نہ پائے کسی بھی طریقے سے تو پھر بےہودگی پہ اتر آتا ہے. گالی گلوچ, تانا, الزامات, بکواسات. یہ ضرورت ہے, یہ فطرت بشر ہے. چلو ایک تعارف میں کروا دینا چاہتا ہوں. واصف علی رحمت نے کہا تھا کہ جمعیاں تے بشر ساں, بشر ساں. ماں پیو نے کو 7-8 سال دی عمر چ انسان بنایا.
پھر ٹر گیا مسجد امام کول، اس مینوں انسان تو صاحب ایمان بنایا۔ پھر پہنچیا کامل ولی کول، اس مینوں مومنا وچ جنتی بنا چھڑیا۔ یہ مدارج ہیں، آدمی ہونا اور گل ہے، بشر ہونا اور گل ہے، تے اس وچ انسان ہونا اور گل ہے۔ جب تک آدمیت میں انسانیت کا نور نہ چمکے ایمان کی کھڑکی کھلتی نہیں۔ ذرا توجہ کرو، اب بشر کی یہ فطرت ہے کہ جب آپ مخالف کو کسی طرح بھی زج نہیں کر سکتے نا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر بےہودگی، گالی گلوچ، الزامات، او اسی جاننے ہیں جی تو انہوں جاننے تو اتنوں نہیں جاندا، شودے آجے یہ دے رگا چ خون چنگا ہے، تیری طرح بک بک نہیں کردا، تو تو انہوں بھولا سمجھے، ہو سکتا ہے تنوں تیری کنوں زیادہ جاندا ہو۔ اچھا اب یہی کچھ کیا مکے کے کافروں نے بھی، جب ایک اربا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو پھر اب بےہودگی پہ اتر آئے، ایک الزام، دوسرا الزام، اور جب ان ذلیلوں جہنم کے کتوں کی زبان پہ یہ لفظ آئے کہ ابن عبداللہ جو ہیں یہ مجنو ہیں، دیوانے ہیں، ان کی طبیعت دماغی طور پہ مناسب نہیں ہے، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، میں اللہ جانتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ نقل کفر اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ کفر کا تعارف ہو جائے، بھائی کافر یوں بھی کہہ سکتا ہے۔ اب جب یہ بات ان ذلیلوں نے میرے پاک نبی کے بارے میں کہی نا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا دل دکھا، اور حضور علیہ السلام کے لیے کمزور جملہ سن کے اگر آپ کا کلیجہ دکھے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ ایمان میں آپ انہی جذبوں کی امین ہیں جو اللہ نے پاک نبی کے صحابہ کو عطا فرما رکھے تھے۔ جی اب جب انہوں نے یوں کہا نا کہ یہ مجنون ہیں جی، دیوانے ہیں جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی، میرے مالک نے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، لفظ صاحب اسم واحد تعریف ہے میرے پاک نبی علیہ السلام کی، صفاتی نام ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیدنا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تیرا صاحب کون ہے، کدے کول کام کرنا ہے، کون تینوں تنخواہ دیندا ہے، کون تینوں روٹی دیندا ہے، تو وہ کہندے یار صاحب میرا بڑا چنگا ہے۔ خوش بخت تو تہاڈا ساڈا صاحب بڑا چنگا ہے، خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ کسی نے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک قول مبارک میں یاد آندہ پیا، آپ فرماتے ہیں آدم تا عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء مرسلین علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی کی امت اس نبی کے وصال کے بعد یتیم ہو گئی، یہ ہمارے آقا ہے کہ جس کی امت قیامت تک یتیم ہونے سے پاک ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا کی یہ شان ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وما صاحبکم، صاحب ایک ذات اسم واحد آمنہ دا لال، کم ضمیر جمع خطاب دی ساری امت دے اہل ایمان واسطے۔ اب میرے مالک جل جلالہ نے بھی بتایا کہ قیامت تک کے جتنے بھی اہل ایمان ہونا، مرد عورتیں، کالے گورے، شرقی غربی، امیر غریب، پیر مرید، مولوی سامعین، سارے جے اللہ نصیب کرے ساڑھے حکمران بھی ہو جانتے پھر نال رعایا بھی، لیکن اتنے ذرا تھوڑا جا احتیاط نہ گل کرنی پوندی۔ ہاں جی، میں نے اس دن بھی دعوت دی، جمعہ کے اجتماع میں کہا آؤ ساڑھی جنازے پڑھاؤ، شریعت تو اختیار دیتا ہے، وزیر اعظم صاحب تشریف لے آؤ ساڑھا جنازہ پڑھاؤ، لیکن میں کہ دھیان رکھنا بشرا بھی کروں دام کروانا اور گل ہے، عزیزالدین کوکب کا جنازہ پڑھانا اور گل ہے، پیچھے کو بندے بھی کھڑوتے ہیں ہوں گے، ذرا انہوں نے سامنے کھڑو کے امامت کرانا ایڈا سوکھا نہیں، سمجھے ہو؟ شریعت نے تو انہوں آگ دیتا ہے تسی آؤ، سارے آؤ۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ شریعت کو چاہتی ہے کہ جو کلمہ پڑھ چکا ہے وہ مولوی ہو، مولوی ہونے دا معنی ہے نہیں ہوتا میں سیدھی امامت رائے، مولوی ہونے دا معنی ہوتا ہے کہ کم از کم یہ تو بتاؤ بھی حرام کی ہے، حلال کی ہے، جائز کی ہے، ناجائز کی ہے،
چنگا کیے، غلط کیے، سچ کیے، کوڑ کیے. تو اسلام ایک نصاب زندگی ہے نا، تو اس کا حصہ ہے. اب سنیے، وما صاحبکم، اکیلے آقا ساری امت کے اہل ایمان کے صاحب. یہ بات بھی رب نے بتائی. اب یہ بات بھی پروردگار نے بتائی، بھئی ساری امت میں وہ ایک کون ہے جو میرے نبی کا صاحب ہے؟ ذرا توجہ کرو. آقا علیہ السلام ساری امت کے اہل ایمان کے صاحب اکیلے. میں چلیے پھر بات معراج شریف کی طرف لے کے آتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. جب وہ میرا مالک فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جناب آدم علیہ السلام سمیت جناب حوا پاک سمیت ان کی ساری اولاد کافر مومن جو بھی ہیں، کوئی ایسا بشر نہیں جس کے بارے میں میرے رب کا یہ اعلان نہ ہو کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تو جب وہ مودی کی بھی شارک سے قریب ہے اور میری شارک سے بھی قریب ہے اور آپ کی شارک سے بھی قریب ہے، تو پھر کمری والے سے کیسے دور ہوا؟ تو جب دور ہے ہی نہیں تو پھر وہاں بلایا کیوں؟ سن لو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب دور ہے ہی نہیں تو پھر وہاں کیوں بلایا؟ دنا فتدلہ. فرمایا میں تو تم میں سے ہر کسی کی رگے حیات سے قریب ہوں، لیکن تمہیں بھی پتا چلے گا کہ پریکٹیکلی بالفعل عملاً ساری خدائی میں میرے قریب کون ہے. تو کملی والے آقا نبیوں میں صاحب فضیلت ہے یا صاحب افضلیت ہے؟ اب حضور اکیلے پوری امت کے اہل ایمان کے صاحب، یہ بات بھی رب نے بتائی جل جلالہ. اور یہ بات بھی اسی پہ نیاز جل جلالہ نے بتائی کہ پوری امت میں وہ ایک کون ہے جو میرے نبی کا صاحب ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ پھر کہو. ساری امت کے بڑے اس بات پر متفق ہیں اور ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں کہ کسی بھی صحابی کی صحابیت کا انکار کرو گے گمراہ ہوگے. جہنم کا راستہ کھلے گا، ذلت کا راستہ کھلے گا، خواری کا راستہ کھلے گا، لیکن واپسی کا امکان ہے. لیکن اگر ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرو گے تو چٹے کافر ہو جاؤ گے، چونکہ ابو بکر نبی کا صاحب ہے. یہ گواہی رب نے عطا فرمائی ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. پھر کہیے سبحان اللہ. دو میں سے دوسرا، بس یہ آخری آیت ہے جناب. اس تو بعد اگر میں ہمت پئی تو میں امام حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی دے منقبت دے 2-3 شعر پڑھ سکاں گا، لیکن اگر میں اپنا شوق پورا نہ کر سکیا تو پھر اللہ حافظ. چونکہ کھانا ہو چنگا اپنے آپ کو ذائقہ دے. تو سنے میں ٹیسٹ لے کے جناب چٹورے لے اندر میری بلا جانا ہے کہ تسی کی کھا دے. مینوں مزہ آوے. فرمائشی گل کرنی اور چیز ہے، اپنا دل چاہے تو گل کرنی اور چیز ہے. ہمت میں ساتھ دے گئی تو میں سنا دیا. توجہ میری گل سن. ثانی اثنین، یہاں ثانی اس میں صفت ہے جناب صدیق کا. دوسرا، دو میں سے دوسرا. دو میں سے یا رب یہ دو بچوں دوجے دی گل کرنا ہے. پہلا کون ہے؟ فرمایا ان ہے. پہلا وہی ہے نا جہدے کو کائنات دی ابتدا کی تھی. دو میں بولو. اچھا ہوں ذرا توجہ نال سن میری گل. ایسا ماحول ہو، غار کا تصور بشک ذہن میں رکھیں ذرا، آپ کو جو ہے وہ بات سمجھنے میں آسان ہے، لیکن ویسے بھی ایسا ماحول ہو کہ جہاں حضور اور صدیق اکبر دو ہی ہوں، تیسرا بشر انسان کوئی نہ ہو سوائے رب کے. تو رب فرماتا ہے کہ پھر دوسرا ہوگا ابو بکر. امام الانبیاء علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ دو ایک جگہ ہوں تو مالک فرماتا ہے دوسرا ابو بکر ہے. اب اگر سرکار ایک طرف ہوں
اور جناب ابو بکر کو امت میں لے آؤ. توجہ جی توجہ توجہ. آقا علیہ السلام اور جناب ابو بکر دونوں ایک جگہ ہوں تو رب فرماتا ہے ابو بکر دوجہ ہے. ہن کملی والے انج سائیڈ تے ہو جاننا تے جناب صدیق نو امت وچ لے آؤ. اور مجھے کسی خوش نصیب آدمی کا جملہ یاد آ رہا ہے، رائٹر کا نام میں بھول رہا ہوں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تھی. انہوں نے کہا بھی حضور کی شادی نہیں ہوئی، آقا علیہ السلام کے والدین کریمین بھی دنیا میں موجود نہیں، آپ کے دادا جان بھی دنیا سے چل تشریف لے گئے، آپ کا سگا بہن بھائی بھی کوئی نہیں، ابھی آپ نے اپنی حکم نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا. جو کوئی آپ کے لیے قربانی دے، محنت کرے، مشقت اٹھائے، آپ اس سے پیار کریں. ابھی ایسا کرینا ہی کوئی نہیں. جناب ابو بکر کی عمر ہے 15 سے 16 برس اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک ہے 17 سے 19 سے 19.5 برس. اس عمر میں بطور انسان میرے پاک نبی کی دھڑکنوں میں جس شخص کے لیے محبت پیدا ہوئی اسے ابو بکر کہتے ہیں. ساجد قادری نے کہا کہ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے 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 پیار کی باتیں. ویسے پہلا پیار بھی خاندانی بندے میں یاد رہتا ہے، خدا دی قسم جنہیں ہر روز چاہ مارنی ہو دی بلا جانا پہلا کتھے تھی اخیر کتھے. جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے 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 پہلے. مینوں نام صدیق دے وچ موجود برکتاں دی قسم ہے، اگر کچھ اخلاقی اور شرعی تقاضے میرے پیش نظر نہ ان میں پہلے پہلے کردہ جاواں تے فجر دی اذان ہو جائے. جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے. لکھوا لو فرشتے کو، پہلے 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 پیار کی باتیں. اور جس کی قربت کی گواہی دی ہے خود قرآن نے، گواہی دی ہے خود قرآن نے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی باتیں، مصطفیٰ کے تسی سوکھا رستہ ڈھونڈیا ہے، میرا ٹریک تھوڑا مشکل ہے، تسی ڈھونڈیا سوکھا ٹریک. توجہ کرو ذرا. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. اب یہاں دوسرے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیے میں آپ نے اگر یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف دیکھنا ہے نا تو جنہوں نے دیکھ رکھا ہے وہ آنکھیں بند کرو، انشاءاللہ دیکھ لو گے. کھلی رکھو گے 2 دن بیٹھے رہو نظر نہیں آئے گا. نہیں شاید گل سارے نہیں سمجھ آئی، اس لیے کہ یہاں بیٹھ کے مدینہ سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. تو جدوں اے شٹر ڈاؤن کریں گا تو وہ کھلے گا نا.
تیرے موبائل سے اگر 2 سماں پئیاں تے ایک تے کال آوے دوجی آلریڈی بند نہیں ہو جاندی؟ جنہاں نے مدینہ پاک دیکھے نا، اگر ہن دیکھنا چاہندے ہو بغیر ویزے تو، بغیر خرچے تو، بغیر کرونے ٹیسٹ کرائے ہو، تو بغیر ایئرپورٹاں تے تکے کھائے ہو، اکھاں بند کر تصور کر جے سارا مدینہ تیرے سامنے نہ ہو، میں اتھے ہی ہاں۔ لیکن اگر یہ بھی تیرے واسطے نہ ہوئے تو میرے کو علاج کوئی نہیں۔ پھر غور کر کہ شیخ تیرے تے توجہ کیوں نہیں دے رہا۔ چلو میں شیخ دے نام دا ایک شعر سنا دینا تمہیں۔ زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں، زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں، تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں، تیرے در کا جب سے گدا ہو، میرے شیخ نے ہے توجہ سے دیکھا، توجہ سے دیکھا، توجہ سے دیکھا، میں اندر سے بھی پرزیا ہو گیا ہوں، میں اندر سے بھی پرزیا ہو۔ میں کلا جیاں تے کلا بندہ ڈرائیوری کرنا لا، میرے نال کوئی کافلا نہیں تے سارے واسطے اطلاع ہے، میری گڈی کوئی چھوٹا، کوئی ڈنڈا، کوئی چھرا، کوئی ٹوکا، کوئی ہتھیار، کچھ بھی نہیں، آیت الکرسی ہے میرے کو بس۔ تھانے کچہریاں میں پاویں نہ گیا، لیکن کچھ تو میں بھی کیتا ہے زندگی سے۔ لہذا تھوڑا جا محبت کا مظاہرہ کرو۔ دو میں سے دوسرا، اذ یقول لصاحبہ، جب ان میں سے پہلے جناب محمد رسول اللہ اپنے صاحب، یہاں صاحب جناب صدیق اکبر کا صفاتی نام ہے، جب اپنے صاحب سے ساری امت کے اہل ایمان کے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری امت میں رب کی گواہی کے مطابق کملی والے کا اکیلا صاحب، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال یہ ہے، امام ابن راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر امام الانبیاء علیہ السلام یوں فرماتے لا تخاف تو جناب ابو بکر کی حیثیت اور ہوتی، جب سرکار نے فرمایا لا تحزن تو جناب ابو بکر کی شان اور ہو گئی۔ اس لیے کہ لا تخاف کا لفظ ہوتا تو معنی ہوتا خوف نہ کر، اور خوف ہوتا اپنی ذات کا، اور سرکار نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، غم اپنا نہیں ہوتا، کسی اپنے کا ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کے بھی میرے پاک نبی کے یار کو جس کا غم ہے وہ اس کی اپنی ذات نہیں، ہوا آمنہ کا لال ہے۔ ان اللہ معنا، اب یہ بات خوبصورت ہے، ذرا سن لیں۔ جناب صدیق اکبر اکیلے ہیں اور سرکار انہیں تسلی دینا چاہتے ہیں، تو معنا ضمیر جمع متکلم کی کیوں استعمال ہوئی؟ پہلی گل ہے کہ بطور فخر ایک گل کیتی گئی ہے کہ اسی اتنے بڑے ہیں کہ تم ہی کلے اپنی حیثیت ہے، میں بھی کلنا اپنی حیثیت ہے، لیکن سلام نال او وے تے جے نال او ہوے پھر وہ دو ہو کے بھی لکھاں تے کروڑاں تے ارباں خرباں تے بھاری ہو جاندے۔ دوجی گل یہ کیتی ان اللہ معنا، یہ جڑا جذبہ وفا دا لے کے تو آئے ہو نا، یہ جذبہ تیرے تے مکنا تے نہیں، یہ لنگر تیرا قیامت تک تقسیم ہونا ہے۔ تے جتھے جتھے صدیقی لنگر جائے گا معنا 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 معنا۔ لو دوستو، آخری گزارش سن لو، میں آپ سے اجازت چاہوں۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں مذہب اور عقیدے کی کوئی قید نہیں۔ جو لوگ مٹی میں جاتے ہیں نا، کسی بھی دین سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جہاں کا خمیر ہو وہاں بندہ دفن ہوتا ہے۔
میرے آقا علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات چھوڑ کر کے اہل ایمان کی بڑی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا جو مکہ پاک میں دفن ہوئی، ان کو چھوڑ کے باقی ساری ازواج پاک کے گھر سرکار نے یہیں بنائے، اور تمام حجرات ازواج رسول مسجد میں شامل ہو گئے۔ یہ اما عائشہ کا حجرہ کیوں باقی رہا؟ آپ کو نبی کے گھر کا تقدس نہیں سمجھ آیا کہ جس دیار دیواری میں میرے پاک نبی کی زوجہ اور مومنوں کی ماں رہ چکی اور رب نے اسے قیامت تک اس کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے مسجد میں شامل فرما دیا ہے۔ اور مجھے نہیں پتا یہ خبر ٹھیک ہے یہ غلط ہے، لیکن میں یہ خبر سنی ہے میں نے کہ جب حضور تشریف لائے نا یثرب نامی بستی میں اور وہ مدینہ النبی شہر نبی بنا، اس کے بعد پھر اس کو مدینہ منورہ بھی کہتے ہیں، مدینہ منورہ بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ ہے تو بھی بسم اللہ، منورہ ہے تو بھی بسم اللہ، اور میرا ایمان ہے مدینہ دونوں شانیں رکھتا ہے۔ مدینہ جب منورہ ہو تو معنی کیا ہے؟ ادھر سے نور آتا ہے، یہ اپنے سینے میں چھپاتا ہے منورہ ہو کر، اور جب منورہ ہو تو پھر اپنے پاس ایمان کی حالت میں آ کر ایمان کے اضافے کے ساتھ واپس جانے والے کو مدینہ نور کا تحفہ دے کے بھیجتا ہے۔ اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں اگر آپ 10 دن 5 دن 6 دن مہینہ 15 دن رہتے ہیں تو ایمان اتنا نہیں رہنا چاہیے، بڑھنا ضروری ہے۔ منورہ ہوا تو ادھر سے لے کے ضبط کرے گا، منورہ ہوا تو جو ضبط کیا وہ بانٹے گا۔ میری اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ وہ جو بستی مدینہ تو نبی کہلائی نا وہ ساری اب مسجد کا حصہ ہو گئی۔ مٹی کی حرمت کیا، مٹی کا اتنا ادب کیا، مٹی کا اتنا احترام کیا۔ میرے مالک نے فرمایا پھر میری غیرت کو چیلنج کرتے ہو؟ تسی سارے متوے جتی لا کے آؤ، میں مدینہ تو نبی ساری نو مسجد بنوا دیں۔ ہاں جی، لیکن انہوں دیکھو میرے پاک نبی علیہ السلام کی بشریت کو میرے رب نے جو مٹی عطا فرمائی وہیں کہیں دفن ہے جناب ابو بکر۔ اور آپ عملاً دیکھیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ سلام پیش کریں گے مدینہ شریف جا کر، حضور کی بات ختم ہو گئی، آگے امت ہے، امت میں پہلا سلام کس پر؟ تو قیامت تک یہی ہوتا رہے گا، ترتیب آگے پیچھے کر سکتے تو کرو، کرو بسم اللہ، دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے پھر۔ دوسرا کس کو ہوگا امت میں؟ تیسرا وہ تھوڑا سا فاصلے پہ جا کے کس کو ہوگا؟ تو چوٹھے جنے دی ولایت تے عنایتاں تو صدقے جاواں، لیکن چنگا پلا ویزا لوانا پینا نواں۔ جناب ابو بکر و عمر کے لیے بک بک کرنا تو یوں ہی ہے، میں جھٹویں جی گل کرنا، مقصد ہے کہ میں کدھر شادی کرنا چاہ رہا سا، میری برادری وچوں ایک مچھندر کھلو گیا، انہیں کہا نہیں اتنے شادی نہیں ہونی۔ خیر جی برادری دے سیانے آکھیا تسی بھی چپ ہو جاؤ، تسی بھی چپ ہو جاؤ۔ میں اتنے ہی رہ گیا، غریب سا، وہ امیر سی ٹر گیا باہر، 5-6 سال بعد مڑ کے آیا، مڑ کے آنے والے کہتے میں شادی نہیں ہون دینی، میں شادی نہیں ہون دینی۔ بندیاں دسیا چلے جی بکواس بند کر، شادی بھی ہو گئی ہے، 2 کاکے بھی ہو گئے، تو نہیں ہوں گے۔ جناب اطلاع عرض ہے تو اڈی روح اجے اتے سی، کملی آلے نے انہاں دونوں نو اپنے پہلو چ بسا لے۔ اور میں ایک عقل دی گل کرنا چاہ رہا ہوں، پاکستان دی جتنی خانقاہاں تے جاؤ اکثریتی طور تے تھانوں یہ منظر ملے گا، جڑا اس خانقاہ دا بانی ہے او دا مینار وڈا تے الگ، اس تو بعد والے دا نال چھوٹا، پھر اس تو بعد والے دا بالکل الگ، گنبد الگ، حجرہ الگ، معاملات الگ، جڑی جڑی پرا ہو جائے جی اے بعد والے نے، اے بعد والے نے، اے بعد والے نے، اور جڑیاں تلے قبراں 3 نے، اُتے گنبد ایک کیوں ہے قیامت تک؟ اے نکے وڈے پیر نہیں، اے امتی تے نبی دا مسئلہ ہے، خاصا فرق ہے درمیان۔
اور جب ہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت پہ بات کرتے ہیں کہ سرکار نے انہیں مصلی دیا تو کہتے ہیں جی کئی مرتبہ استاد جی پیچھے کھڑے ہو گئے اور پیچھے پڑھنے والے نے شاگرد نے نماز پڑھائی. بندے دا پترا یہ استاد جی اور شاگرد جی کا مسئلہ ہے. کئی مرتبہ ہمارے پیر صاحب پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو مرید ہوتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے. یہ تو ہوتا رہتا ہے. یہ پیر مرید کا مسئلہ ہے. انسان دا پتر بن یہ نبی تے امتی دا سوال ہے. جناب صدیق پیچھے نماز پڑھنے والا صرف استاد جی نہیں, صرف شیخ نہیں, صرف ہادی و مرشد نہیں, صدیق دا نبی ہے تے سارے نبیوں دا بھی نبی ہے. اور میں مچلا کرتا تھا مالک کوئی راستہ کھول میرے لیے. میرا سلسلہ اس پیر سے جا کے ملے جس نے صرف رسول اللہ سے بیعت لی ہے. میرے پردادا گولڑوی چشتی, میرے دادا گولڑوی چشتی, میرے باول گولڑوی چشتی, میں گولڑوی چشتی. اللہ نے میرے دل دی سنی, میں نے اللہ نے نقشبندیاں مجدیاں لنگر لین دی سعادت دے ہی دیتی. خالی بیعت نہیں ہو, میرے پاس اجازت بھی ہے, لیکن رنگ رنگیاں چنیاں پانا میرا مشن نہیں, کچھ کام کرنا میرا مشن. اسی ہون تک خطیب پاکستان بن کے کچھ نہیں کما سکے تو پیر بن کے کڑا کچھ کمانا ہے. جی اپو انسان دے پتر رویے تو انہوں کو چنگی گل دس دئیے میرا خیال ہے کافی ہے. ویسے بھی حضرت داتا علی اجمیری علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت فقیری کی کیا تعریف ہے, فقر کس کے پاس ہوتا ہے. انہوں نے جو بات کی وہ ذرا مشکل ہے, میں بچے بیٹھے ہوئے زیادہ آپ کو سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت داتا علی اجمیری نے فرمایا فقیری کسی ظاہری سیٹ اپ کا نام نہیں, گیٹ اپ کا نام نہیں, یہ باطنی طور پہ اللہ رسول کے ساتھ سیٹ اپ کا نام ہے. بیج لگا ہوئے میں تو 5 تن تک غلام ہوں اور 10ویں محرم زور تو بعد دا جلسہ بھی عزدین کو 50,000 تو کاٹ نہ دے وے تو پھر بیج کدھر جائے گا تو کرتوت کدھر جان گے. گیٹ اپ تے بنے ہیں لیکن سیٹ اپ کوئی نہیں. لہذا آؤ آج فجر دی نماز پڑھ کے کچھ درود شریف جناب صدیق اکبر سرکار دی طرفوں حضور دی بارگاہ پیش کر کے پھر جناب صدیق اکبر دے صدقے کملی والے دی بارگاہ عرض کریے جڑیاں وفاواں اپنے یار نو دتیاں انہاں دا تھوڑا جہا لنگر سانو بھی عطا فرما دے. اللہ آپ کو سلامت رکھے.